بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ہم بستری کے متعلق کچھ باتیں شیئر کریں گے جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے، جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ سے مباشرت کرتا ہے، اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جس طرح چاہو آؤ۔ ناظرین، ہم بستری جمعہ کے دن کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم بستری جمعے کو کیوں ضروری ہے؟ جمعے کا دن بھی ہم بستری کا خاص دن ہے۔ جمعے کے دن ہم بستری کرنے کے فائدے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے مگر جمعے کا دن جمعرات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا مراد سے افضل ہوتا ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو جسم کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیاوی معافی سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ اس سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کہ کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے سے نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو سکے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے سونا بہت افضل ہے، یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی بیوی کے قریب ہو جانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی نسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں سے پہلے 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زیادہ زمین پر پھیلتے ہیں
اور ہفتے کے اعتبار سے جمعہ کی شب میں بعض فقہاء نے ہم بستری کو مستحب لکھا ہے اور شب میں بھی شروع حصے کی نسبت شب کا آخری حصہ مناسب ہے تاکہ رات کے حصوں میں سو لیا جائے، کیونکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی کہ ناپاکی میں گزرے گا۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے اس وقت کمرے میں کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خواہ بچہ بھی نہ ہو۔ اگر بچہ سویا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ 2 دن میں یا رات میں کسی حصے میں بھی ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے، اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر آئے اور اپنا مطلب نکال کر یعنی کہ ہم بستری جمع ہو کر چلا جائے کہ بیوی بددستور نشتہ رہے گی، جس سے اسے حیرانگی لاحق ہوگی۔ لیکن اس ازواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے کہ جب وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ دیر موجود رہے، یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی بھی ضرورت پوری ہو چکی ہے اور مرد کا بھی ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حیض والی عورت سے مباشرت کی یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے کسی غیبی معلومات کے بارے میں پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب کوئی حیض والی عورت سے مباشرت کر لیتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آدھا دینار صدقہ دینے کا حکم دیتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، آمین۔ اپنی حافظہ بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔